معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء کے واقعات اور قصے ذکر کیے، اور جن واقعات کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت اور ہمارے لیے بڑے دروس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بڑے انبیاء کے تذکرے ذکر کیے، تفصیلی واقعات ذکر کیے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، ان سب کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، لیکن عقل والے ہونے شرط ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے کیے، ان میں سے سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سب سے زیادہ مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ قِصَّةَ مُوسَىٰ وَمَا جَرَىٰ لَهُ مَعَ فِرْعَوْنَ وَغَيْرِهِ أَعْظَمُ وَأَشْرَفُ مِنْ قِصَّةِ يُوسُف بِكَثِيرٍ كَثِيرٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑا بیان کیا جاتا ہے، اور بڑے دروس اس میں سے حاصل ہوتے ہیں، بڑے سبق حاصل ہوتے ہیں اس میں سے، بہت خشک تذکرے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس واقعے کے اندر بہت بڑی بڑی عبرتیں اور بہت عظیم واقعات ہیں، اس کے اندر بڑی عبرت، بڑے سبق آموز واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرعون کے ساتھ ہے، اور بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کئی گنا۔ اللہ کے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کہیں زیادہ، وَلِهَذَا هي اعظم القصص الانبیاء التي تذکر فی القرآن۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ، یہ قصہ سب انبیاء سے بڑا قصہ ہے جو قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ثناها اللہ اکثر من غیرها وبسطها وطولها اکثر من غیرها، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ، طوالت کے ساتھ، بہت مقامات پر ذکر کیا، بڑے ہی سوالوں کے اندر، بڑی صورتوں کے اندر، بڑے صفحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ چند دروس اور چند اسباق کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے یہ آیت سمجھ آتا ہے، اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو کر رہنی ہے، وہ فیصلہ ہو کر رہنا ہے جو اللہ نے کیا۔ پہلا سبق ہے جو کچھ اللہ نے فیصلہ کیا، جو کچھ اللہ نے لکھا، ان اللہ کتب المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیریں لکھ دی تھی، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا تھا، سب کچھ لکھ دیا تھا۔ جفت الاقلام، قلم خشک ہو چکی ہے،
ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. جو کچھ لکھا ہے اللہ نے ویسے ہی ہونا ہے، بالکل آگے پیچھے نہیں ہوتی. اللہ کے کلمات لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے. جو اللہ نے کہہ دیا ویسے ہی ہونا، جس سیکنڈ کے اندر کام ہونا ہے اسی طرح ہونا، اسی میں ہونا ہے. بس یہ پہلا سبق ہے. اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ، جو کچھ اللہ نے فیصلہ کیا ویسے ہی ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر سب سے پہلا سبق اور سب سے اہم ہے، فرعون کو یہ خواب آتا ہے یا اس کو کسی نجومی نے بتایا کہ جناب آپ کی بادشاہت بڑی ہے، کوئی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، لیکن آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. ایک شخص بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا آپ کی قوم کے اندر، اور وہ شخص آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. اس کو خواب آتا ہے یا کوئی بتاتا ہے یا نجومی بتاتا ہے یا کسی طریقے سے اس کے دل میں خیال آتا ہے، بس وہ شخص آپ کی اس بادشاہت کو ختم کر دے گا. فرعون اس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ساری طاقت موجود ہے، بہت طاقتور حکمران ہے، بڑے وسائل ہیں، سب کچھ ہے. کہنے لگا میں ایسا انسان پیدا ہونے ہی نہیں دینا، ایسا انسان میں نے پیدا ہونے ہی نہیں دینا جو میری بادشاہت کو ختم کر دے گا. اعلان کر دیا پورے ملک کے اندر، آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جو بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ چھوڑا جائے گا. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. اللہ اکبر. آپ نے تاریخ بڑی سنی ہوگی، ظلم بھی بڑے سنے ہوں گے، لیکن ایسی ظلم کی داستان کہیں سے نہیں سنی ہوگی. آپ نے بڑے ظلم سنے ہوں گے، بڑے ظالم حکمران دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کے کانوں میں ایسا ظالم حکمران کبھی نہیں سنا. آپ کی سوچ ہے کہ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیا جائے. ذرا سوچو، ایسا ہو سکتا ہے؟ عوام الناس ایسا کسی کو کرنے دیتی ہے؟ انقلاب آ جاتا ہے. ایسا عظیم فیصلہ فرعون نے کیا، بچوں کو ذبح کر دیا جائے. بچہ پیدا نہیں ہونے دینا، عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے. میری حکمرانی کو ختم ایک مرد نے کرنا ہے، اس کو پیدا نہیں ہونے دینا. فیصلہ جاری اور مسلسل بچے ذبح ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس ماں کے گھر بچہ پیدا ہوتا وہ یہی دعا کرتی ہوگی، یا اللہ میرے گھر میں بچہ پیدا نہ ہو. جب اللہ کی تقدیر ہے بچہ پیدا ہونا، پھر بچے پیدا ہونا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، ذبح کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے. ایک دن کے بچے کو ذبح کر دیا جائے. ذرا سوچو کتنا بڑا ظلم ہے. یہ سلسلہ جاری ہو گیا. اس کے وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، ہماری نسل بچے گی نہیں. بچے ہی ذبح ہو جا رہے ہیں اور پیچھے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا، نسل ہی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے آپ ایسا کریں، 1 سال بچوں کو ذبح کر دیں اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیں. اس طرح بچے نسل بھی بچتی رہے گی اور آپ کا فیصلہ بھی جاری رہے گا. کہنے لگا ٹھیک ہے، فیصلہ جاری کر دیا. اب یہ دیکھیے اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے. اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ بہت طاقتور ہے. ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالیٰ قوی نہیں ہے صرف کہ اللہ طاقتور ہے، بلکہ اللہ عزیز بھی ہے. اللہ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے غالب بھی آنے والا ہے.
اللہ قوی نہیں ہے صرف، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ غالب بھی آتا ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے ہونے کیا کچھ ہونا ہے۔ عزیز بھائیوں، اب فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم کے اندر پیدا کرتے اس سال جس سال بچے زندہ رہتے ہیں، جس سال بچے زندہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کرتے، اور جس سال ذبح ہوتے ہیں اس سال اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہ پیدا کرتے۔ لیکن وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے وہی ہیں جو اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال بچے ذبح ہوتے ہیں، اسی سال پیدا کرنا موسیٰ، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے نفع نقصان کی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچے ذبح ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مخفی رکھا، جب سے ماں کے رحم کے اندر بچے کی پیدائش شروع ہوئی، حمل ہوا، پیدا ہونے تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ فرعون کے حواری، فرعون کے فوجی، ان کی چھوڑی ہوئی عورتیں دائیں وہ گھروں گھروں کے اندر جاتی اور یہ خبریں دیتی فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا۔ جاسوسی بہت تیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مخفی رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تب بھی کسی کو نہیں پتہ لگا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بہت خوف کھاتی ہے کہ میں کیا کروں، اب بچہ اس کی اطلاع ہونی ہے فرعون کو، بچہ ذبح ہو جائے گا، اب میں کیا کروں؟ قال تعالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، وحی کوئی فرشتہ نہیں لے کے آیا، وحی کی اقسام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں یہ القاء کر دیا، یہ القاء کر دیا خیال۔ اور دل کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر اچھے خیالات آنے، اس کے اندر برے خیالات آنے، سب اللہ رب العزت اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل کے اندر یہ القاء کیا کہ دودھ پلاتی رہو، دودھ پلاتی رہو، لیکن جس وقت تمہیں خوف ہو کہ اب اطلاع پھیل جائے گی، خبر پھیل جائے گی، فکر نہیں کرنا، بلکہ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر محفوظ کر کے بند کر کے سمندر میں ڈال دینا، سمندر میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آیت کے اندر 6 حکم دیے، 6۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ایسا قرآن مجید کوئی لا سکتا نہیں، کوئی سوچ سکتا نہیں ہے۔ 6 چیزوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر۔ پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل کے اندر ڈالا تو اس کو دودھ پلاؤ، ایک بات۔ جب تمہیں ڈر لگے نا اس کو سمندر میں ڈال دینا،
دودھ پلاؤ، اور خوف آئے تو سمندر میں ڈال دینا. دو باتیں، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہ کھانا غم بھی نہ کرنا. دو باتیں، خوف اور غم میں فرق ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کے اندر، اور غم ہوتا ہے سابقہ چیز پر. خوف نہ کھانا یعنی یہ بالکل نہ ڈرنا کہ اس بچے کو کچھ ہو جائے گا، یہ ڈرنا محسوس کرنا کہ اس بچے کو کچھ ہو جائے گا، اس بچے کا کیا بنے گا، بالکل نہ خوف نہ کھانا. اور غم بھی نہ کرنا کہ میں اس بچے کو جنتی نہ، میں نے کیوں جنا اس بچے کو، یہ بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، اب کیا کروں. یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے بندے کو. میں یہ کام کرتی ہی نہ، ہوتا ہی نہ، ہونا تھا اللہ نے کرنا تھا. لہذا 4 باتیں ہو گئی. دودھ پلاؤ، ڈر لگے سمندر میں ڈال دو، خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، اگلے معاملات سے بالکل نہ خوف کھانا کچھ ہو جائے گا تیرے بچے کو، اور غم نہ کرنا کہ میں کیوں جنا اس بچے کو، کیوں پیدا ہوا میرے گھر کے اندر یہ بچہ نہ. 4 باتیں. اگلی 2 باتیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سنو، ہم اس بچے کو تیرے پاس واپس لٹا دیں گے اور اس کو رسول بھی بنا دیں گے. 6 باتیں قرآن کی سائد. ہم تو اس بچے کو تیرے پاس واپس کر دیں گے اور اس کو نبی اور رسول بھی بنا دیں گے. اللہ اکبر. فلا خوف على هذا الغلام الرضيع من جند فرعون. قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون، حامان، اس کے سارے لشکر سب خطا پر تھے، سب غلط تھے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر رسول بنانا. یہ 6 باتیں فرما دی. اللہ نے سچ کر دکھائی. یہ بچہ سمندر کے اندر گیا. اللہ کی تقدیر دیکھو، فیصلے اللہ تعالیٰ کا دیکھو. موسیٰ علیہ السلام کا گھر فرعون کے گھر سے سمندر کی اس دریا کی دوسری جانب تھا، مخالف سمت پر. ادھر سے بچے کو دریا کے اندر ڈال دیا گیا. یہ بہتا ہوا بچہ فرعون کے محل کے قریب آ کے رک گیا. اللہ نے اس کو کہیں نہیں جانے دیا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ سمندر کو کہا اس کو ڈبونا ہے، نہ اس کو کچھ کہنا ہے. اللہ اکبر. یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ صندوق کے اندر بند، نہ اس کا دم گھٹنے دیا، نہ اس کو بھوک لگنے دی، نہ اس کو ڈوبنے دیا، نہ اس کو نقصان ہوا. یہ بہتا ہوا فرعون کے محل کے ساتھ لگ گیا اور فرعون کے سپاہی صندوق کو پکڑ کر محل کے اندر لے گئے. اللہ اکبر. جس وقت محل کے اندر بچہ آیا، صندوق کو کھولا گیا. صندوق کو کھولا گیا، دیکھا اندر بہت ہی پیارا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے. اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی فریفتہ ہو گئی. فرعون نے کہا اس کو قتل کر دو، یہ بچہ ہے. کہا نہیں، ایسے خوبصورت بچے قتل نہیں کیے جاتے، نہیں قتل کرنا. ہم نے اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں یا اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اس سے نفع لیں گے، کوئی بات نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا. کہا اچھا چلو آپ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ فرعون کا دشمن فرعون کے گھر کے اندر آ گیا. اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر ہے. کہا ٹھیک ہے رکھو اس کو گھر میں. اتنا خوبصورت بچہ، جو بھی بچے کو دیکھتا
پیار کرتا. یہ اللہ کے احسانات میں ایک اور احسان ہے موسیٰ علیہ السلام پر. کیا فرمایا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ ہم نے تجھ پہ ایک اور احسان کیا کہ جو بھی تجھے دیکھتا تجھ سے محبت کرنے لگ جاتا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کانا لا یراہ احد الا احبہ. ایسا اللہ کا معجزہ، اللہ رب العزت کی ایسی تقدیر، موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا موسیٰ سے پیار کرنے لگ جاتا. جو بھی دیکھتا، حتیٰ کہ فرعون نے دیکھا اس کے دل میں بھی پیار آ گیا، فرعون کی بیوی نے دیکھا تو پیار آ گیا، سارے محل والے پیار کر رہے ہیں. اللہ کے فیصلے. چلو بچے کو دودھ پلاؤ، اس کا خیال کرو. محل کے اندر شہزادہ آ گیا، محل کا شہزادہ، فرعون کا دشمن. دودھ پلاؤ اس کو، اس کی خدمت کرو. کلی سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، دودھ پلاتے ہیں. بچہ دودھ ہی نہیں پیتا. سبحان اللہ. چھوٹا بچہ، 2-4-5 دن کا بچہ، اس کو جو بھی کوئی دودھ پلائے یہ پیے گا، اس کو زہر کھلا دو یہ کھائے گا، اس کو پانی پلاؤ یہ پیے گا، جو کچھ اس کے منہ میں ڈالے یہ پی لے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں وہ کسی دودھ کو منہ ہی نہیں لگاتے. تو میں نے نہیں پینا، میں نے نہیں پینا. بچہ بھوک سے بلک رہا، بھوک ہے، بھوک میں سب کچھ کھا جاتا ہے. انسان سب کچھ کھا جاتا ہے بھوک کے اندر. لیکن یہ چھوٹا سا بچہ ہے بھوکا، اس کو دودھ پلاتے، دودھ اس کے آگے کرتے ہیں یہ نہیں پیتا. پیتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا، کچھ بھی نہیں پیتا. نہیں پینا میں نے دودھ. روئی جا رہا دودھ پیو، نہیں پیتا. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ جاؤ دیکھو یہ صندوق کدھر جاتا ہے، اس کے ذرا پیچھے پیچھے چلو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور فاصلے سے چلتی ہے. دیکھتی ہے یہ محل کے ساتھ لگ گیا ہے، کسی طریقے سے کناروں سے ہوتی ہوئی اس محل کے اندر پہنچ جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ مل جاتی ہے. کوئی ارد گرد محل کی عورتیں، دوسری عورتیں وہاں پر جمع ہیں. بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا. مختلف ملک کی دائیں ان کو بلایا جا رہا ہے کہ دودھ پلاؤ بچے کو. بچہ دودھ نہیں پیتا. کہتا میں نے نہیں پینا، میں نے نہیں پینا. یہ چھوٹا سا بچہ کہتا میں نے دودھ نہیں پینا. اللہ اکبر. یہ بہن کہتی ہے هل أدلكم على أم يكفلونه. کیا میں آپ کو ایک دایا کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ دایا ایک باقی ہے، شاید اس کا دودھ پی لے، شاید اس کا دودھ پی لے. کہا بتاؤ؟ کہا وہاں فلاں جگہ پہ رہتی. اس دایا فوری اس دایا کو بلایا گیا. کہا جی دودھ پلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اماں نے چھاتی کے ساتھ لگایا. موسیٰ دودھ پینا شروع ہو گئے. آئے آئے، یہ ہے اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے. میں دودھ پیو، دودھ پی گئے. موسیٰ علیہ السلام خوب دودھ پیا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اماں تو فکر نہ کرنا، ہم بچے کو میرے پاس واپس لے کے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بچے کو چھاتی سے لگاتی، دودھ پلاتی، پیار کرتی، محبت کرتی. وظیفہ لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے. اللہ کے فیصلے. نقصان دینے والا اللہ ہے، فائدہ دینے والا اللہ ہے. فرمایا اماں موسیٰ کی ماں تو دودھ بھی پلا، تو پیسے بھی لے، تو خرچ بھی کر، تو محلات میں زندگی بھی گزار. موسیٰ علیہ السلام کی اماں بچے کو لے جاتی، دودھ پلاتی، کھیلتی، وظیفہ لیتی، پیسے لیتی، محلات کے کھانے کھاتی، سب کچھ کھاتی، سب کچھ کرتی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اماں کے پاس. فرعون کا دشمن اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ.
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر، جو اللہ نے فیصلہ کیا میرے بھائی وہ ہو کر رہنا ہے. جتنا اللہ نے نفع دینا ہے وہ ملنا ہے. پوری دنیا جمع ہو جائے کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے؟ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واعلم ان الامة التي اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك جفت الاقلام او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے بچے تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، سن لے. تو ان کلمات کو حفظ کر لے، اللہ کی مدد آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تیری ہر مصیبتوں میں تیری مدد کرے گا. جب بھی تو اللہ کو یاد کرے گا سکون کے اندر، آرام کے اندر، اللہ تیری مصیبتوں میں مدد کرے گا. یاد رکھنا نفع نقصان دینے والا اللہ ہے. اے بچے ساری امت اگر تجھے نفع دینے پر آ جائے، صرف تجھے نفع اتنا دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا، اس سے زیادہ نفع نہیں دے سکتے. پوری امت اگر تجھے نقصان دینے پہ آ جائے، اللہ تجھے فائدہ دینے پہ آئے، تو پوری امت تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی. اور اگر نقصان دینے پہ آئے صرف اتنا نقصان دے سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا. اگر نہیں لکھا تو کچھ بھی نہیں دے سکتی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بچے سوا ہوتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا. ان کو کچھ نہیں ہونے دینا. اس کی پرورش کیوں فرعون کے گھر میں پرورش کی اللہ تعالیٰ نے اس کی؟ وہاں پر کرنے سے اللہ کے یہ فیصلے تھے. میرے بھائی یہ سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قصے کے اندر. اور دوسرا سبق موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، مخلوق سے اس کی جزا کا طلبگار نہ ہو. یاد رکھنا مخلوق سے اس کی جزا نہیں لینی چاہیے. جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے. مخلوق سے نہیں کچھ بھی چاہیے. بلکہ جب کوئی کام کرنا ہے یہ بھی نہیں تمنا کرنی ہے مجھے جزاک اللہ بھی کہے، یہ بھی نہیں تمنا کرنی. بلکہ یہ بھی نہیں تمنا کرنی ہے میرے لیے دعا بھی کرے. آپ بڑے حیران ہو گئے اس بات سے. یہ بھی تمنا نہیں کرنی کہ میں نے اس کے لیے یہ کام کیا کہ میرے لیے دعا بھی کرے. نہ کچھ بھی نہیں. کام کر دیا خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. نہ مجھے قرآن کہتا ہے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. انبیاء کو یہ سبق ہے کہ تم نے فیصلے اپنے تبلیغ کرنی ہے. نبی ہر نبی یہی کرتا ہے اپنی امت کو، بھئی نہ مجھے تم سے جزاک اللہ چاہیے، نہ شکریہ چاہیے، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی پیسہ، نہ تیلا، کچھ نہیں چاہیے، نہ شکریہ چاہیے. بس میری بات مان لو، اجر مجھے اللہ کے پاس سے ملنا ہے. جزاک اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہے. تیری دعا کچھ نہیں چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے. یہ میں نے کام کیا کس کے لیے؟ تو دعا کر دے گا اور بدلہ دینے والا اللہ ہے. اللہ مجھے بہت بہترین جزا عطا فرمائے گا. تجھ سے بہتر مجھے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مل گئی. مجھے نہیں چاہیے.
نہ دعا چاہیے، نہ شکریہ، نہ جزاک اللہ، نہ تیرا کوئی تحفہ چاہیے، نہ تیرا کوئی احسان چاہیے. کام نیکی کی، بس وہ ادھر کر دو، خاموش. پتہ ہی نہیں کس نے نیکی کی ہے، خاموشی سے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے نکلے، بندے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی قوم، سارے اس کے دشمن بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، اللہ کے حکم سے نکل پڑے، مدین کے اندر چلے گئے دور. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. دیکھا ایک جگہ پر لوگ اپنے جانوروں کو اپنے آپ پانی بھر رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. دیکھا سائل پر دو عورتیں، باحیا عورتیں سائل پر کھڑی ہیں، بیچاری خاموشی سے نہ پانی پڑتی ہے، نہ بولتی ہیں، نہ جھگڑتی ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ساری کو موسیٰ علیہ السلام نام سے سائڈ پر بیٹھے ہوئے. کہا بھی بچیو آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. کہا جی ہم کمزور بچیاں ہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سب لوگ فارغ نہیں ہو جاتے. یہ سب لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے، تب ہم پانی پلائیں گے، تب ہم پانی نکالیں گے. اور جب یہ سارا کنواں فارغ ہو جائے پھر ہم فارغ ہو کر پانی پلائیں گے، پانی لے کر گھر جائیں گے. باپ ہمارا بوڑھا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری روزانہ کی روٹین ہے. فسقا لهما. موسیٰ علیہ السلام کا اچھا یہ بات ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے. اور اس پر پانی نکالا، ان کو دیا، کہا جاؤ بابا جاؤ اپنے گھر میں جاؤ. یہ نہیں کہا، دیکھو یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے بھائی بچیوں میری بات سنو، میں بڑی دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، آپ کے اس علاقے میں میں بالکل اجنبی ہوں، میں نے آپ کو پانی پلایا، گھر جاؤ روٹی دے دو، پانی لے آنا، تھوڑا سا روٹی لے آؤ میرے لیے، اگر ہو سکے تو میری چھت کا انتظام کر دینا، میں رہنا چاہتا ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہاں پر، کوئی کھانا نہیں کھانے کے لیے میرے پاس، آپ کی مہربانی کر جا کر درخواست کر دینا، مجھے بلا لینا. کچھ بھی نہیں کہا، بس پانی پلایا. قرآن نے ذکر کیا پانی پلایا، کہا جاؤ. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پانی پلایا، چھاؤں کے نیچے آئے، درخت کے نیچے، ہاتھ اپنے رب کی طرف بلند کیے. اللہ تو مجھے جو کچھ بھی عطا کرے میں فقیر ہوں تیرا، میں تیرا فقیر بندہ، تیری ایک ایک خیر کا محتاج ہوں، مجھے اللہ خیر عطا فرما. کام احسان کس پہ کیا اور بدلہ کس سے لیا؟ اور اللہ تعالیٰ جب بدلہ دیتا ہے تو اللہ جیسا کو بدلہ دے سکتا ہے. ادھر پانی پلایا اور ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا کچھ کر دے، میں بہت فکر مند ہوں، مجھے چھت دے دے، مجھے آرام دے دے، میں تیری خیر کا محتاج ہوں. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. دونوں نے گھر جا کر اپنے ابا جی کو قصہ بیان کیا. ابا جی ہم پانی پلا رہی تھی، ایک شخص بہت ہی نیک سیرت، بہت ہی باحیا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، ہمیں پانی بھر کے دیا، آنکھ اٹھا کر نے دیکھا، بات بھی نہیں کی، ہمیں کہا جاؤ گھر جاؤ. ابا جی ایسے بندے کو جزا ملنی چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. کہا جاؤ اس کو بلا کے میرے پاس لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ سب فیصلے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر. موسیٰ علیہ السلام کے پاس
حیا کے اندر آئی. اللہ نے ان کا حیا کا خصوصی تذکرہ کیا اور اس کے اندر بھی درس ہے کہ عورت کو با حیا ہونا چاہیے, اپنی نظر کو نیچا کر کے پردے کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا ہی پسند ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں تم نے گھر کے اندر رہنا ہے, جاہلیت کے زیب و زینت نہیں کرنے, اپنے آپ کی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کرنے. اس حیا کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید آئے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جی ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں. کہا چلو, چلے گئے, جا کر سارا قصہ بیان کیا. انہوں نے سنا. حضرت شعیب ان کا نام تھا. بعض کہتے ہیں وہ شعیب نبی تھے, بعض کہتے ہیں نہیں وہ کوئی اور تھے. صحیح بات ہے وہ نبی نہیں تھے اور ہی تھے. کہا کوئی بات نہیں, لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اے بچے فکر نہیں کرنا, ظالم قوم سے تو نجات پا گیا, ہمارے پاس تو رہ 10 سال 8 سال میری بکریاں چرا, ایک بچی کی شادی بھی تو اسے کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے گھر دے دیا, کھانا پانی کا انتظام کر دیا, بیوی بھی دے دی, مفت میں شادی بھی ہو گئی. کہا خاموشی سے یہ ہے انسان نیکی کرے کسی مخلوق سے اس کی تمنا نہ کرے بلکہ جزا اللہ تعالیٰ. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی کو تحفہ دے کر کسی کے گھر میں بیچتی تھی نا, کہتی تھی جاؤ فلاں گھر کے اندر تحفہ دے کر آؤ, اور جب تم تحفہ دے گا وہاں پر کھڑے رہنا. وہ کیا کہتی ہے, مجھے کیا کہتی ہے, وہ ظاہر ہے جس کو تحفہ دیا جائے وہ آگے سے جزاک اللہ بھی کہتا ہے, وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے, وہ دعائیں بھی دیتا ہے. کہا اپنی لونڈی کو, حضرت ام المؤمنین فرماتی تھی وہاں پر کھڑے رہنا, جو وہ جملے بولتی جائے تو نے بھی وہ جملے بولنے ہیں. جو دعا وہ تمہیں دے گا, جو دعا وہ مجھے دے وہی دعا تم نے دیکھی یا نہیں ہے. وہ کہے نا جزاک اللہ, تو نے بھی کہہ دینا اللہ آپ کو بھی جزا دے. وہ کہنا اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے, آپ نے بھی کہنا اللہ آپ کو بھی تندرستی دے. وہ کہنا اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرے, آپ نے کہنا آپ کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے. آپ کے حساب کو آسان کرے, آپ کہنا آپ کے بھی حساب کو آسان. ساری دعاؤں کے بدلے دعا دے دینا, اس تحفے کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا. دعا کا بدلہ دعا دے دینا, لیکن تحفے کا بدلہ میں اللہ سے لوں گی. تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا, بدلہ اللہ سے طلب کیا. اللہ بہترین بدلہ دینے والا. بہت دروس ہے, انہی 2 دروس پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.